دوستوں اور بزرگوں، یہ بیان جو میں آپ کو اب سنانے جا رہا ہوں، یہ بیان حضرت نے 1 دسمبر سن 1964 کو بعد نماز مغرب مراد آباد کے اجتماع میں بیان فرمایا تھا۔ اس بیان میں جس طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا ہے اور جس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے وہ یہ کہ آج ہمارے بیان کرنے والے اس بات کو بیان کر جاتے ہیں کہ جو انسان کائنات کے اسباب کو ترک کرے وہ راہب ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیان میں اپنے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اسباب کو ترک کر کے اپنے یقینوں کو درست کرنا اور اپنے نکلنے والے عمل کو صحیح کرنا، فرمایا یہ تو ولیوں والا راستہ ہے۔ اس لیے اس بیان کو دھیان و توجہ کے ساتھ سنا جاوے کہ حضرت نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، دیکھنے میں ہم انسانوں کو نظر یہ آ رہا ہے کہ زمین اور آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں قیمتی ہیں، اور انسان ان چیزوں کا محتاج ہے۔ اسی لیے اسی محتاجگی کی وجہ سے انسان کو کائنات کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ ہم لوگوں کو دکھنے میں نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن چیزوں کو انسان نے بنایا ہے وہ سب بے قیمت ہیں۔ اب اگر انسان اپنی استعداد کو سامنے رکھ کر کہ مجھ کو استعداد میں سب سے زیادہ قیمتی بنایا ہے، جس طرح زمین میں غلہ و سونا و چاندی وغیرہ کی استعداد ہے اور وہ زمین پر محنت کر کے حاصل کیے جاتے ہیں، اسی طرح انسان میں استعداد ہے کہ انسان اپنے اوپر صحیح یقین اور اپنے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے عمل پر محنت کر کے اپنے آپ کو ایسا بنائے جس سے کہ اس کا بنانے والا اللہ راضی ہو۔ نیز ہر انسان اپنی اپنی استعداد کو استعداد قرار دے کر اپنے یقین اور عمل پر محنت کرے۔ جس استعداد کو خداوند قدوس نے ہر انسان کی ذات میں رکھا ہے، انسان کی ذات میں جو کمالات ہے وہ اس کے ساتھ مستقل رہتے ہیں، لیکن انسان کے جسم کے باہر جو کچھ ہے وہ انسان کے ساتھ ہر جگہ نہیں رہتا، ہر جگہ اس کے ساتھ میں نہیں جا سکتا، اور جو انسان کے اندر ہے وہ اس کو ہر جگہ لے کر جاتا ہے اور جا سکتا ہے۔ کہ جو چیزیں اس کے جسم سے باہر تیار ہو رہی ہیں اس میں سے وہ کچھ کو گھر پر چھوڑ جاتا ہے اور کچھ کو بارڈر تک اور کچھ کو موت تک، پھر اس کے بعد یہ آگے اپنے باہر کی چیزوں کو نہیں لے جا سکتا۔ اس لیے انسان کے بدن کے باہر جو کچھ ہے وہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، لیکن موت کے وقت انسان اپنے اندر کی ساری دولت کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اس لیے تجارت قیمتی نہیں ہے بلکہ تاجر قیمتی ہے، بادشاہت اور عہدے قیمتی نہیں ہے بلکہ بادشاہ اور عہدے دار قیمتی ہے، پر شکلیں قیمتی نہیں ہے، انسان قیمتی ہے۔ جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی ہے، خود اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بے قیمت قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے محنت کے اعتبار سے بھی سب سے قیمتی چیز انسان کی اپنی ذات پر محنت ہے۔ انسان کے جسم سے باہر
اس کی محنت سے جس طرح شکلیں بنتی ہیں، جو شکلیں ختم ہونے والی ہیں، اسی طرح انسان کے اندر عمل بنتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پس انسان کی محنت سے جس طرح باہر بنتا ہے اسی طرح اندر بھی بنتا ہے۔ انسان کے اندر یقین، شرک، سچ و جھوٹ، انصاف و ظلم، خوف خدا اور دھیان، طاعت، بدبو و خوشبو، ضعف و قوت وغیرہ سارے ہی کمالات اور ساری ہی خرابیاں انسان کے اندر محنت پر تیار ہوتی ہیں۔ آج جتنی محنت دکان، تجارت اور سیاست وغیرہ پر ہو رہی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ بس ان سے باہر ہی بن رہا ہے، بلکہ محنت کرنے والے کے جسم کے اندر بھی بن رہا ہے۔ کارخانے پر، سائنسیات پر اور جتنے بھی شعبوں میں محنت ہو رہی ہے، ان سے باہر اور اندر دونوں بن رہا ہے۔ باہر کے بنے ہوئے نقشے دکھائی دیتے ہیں، لیکن انسان کے اندر جو کچھ تیار ہوتا ہے وہ دکھلائی نہیں دیتا۔ جو باہر ہے وہ غیر مستقل و عارضی ہے، اور جو کچھ اندر ہے وہ مستقل اور دائمی ہے۔ باہر والی مایا غیر مستقل ہے، پر اندر والی مایا مستقل ہے۔ پس اگر اندر وہ مایا ہے جس پر ناکامی آتی ہے تو ساری چیزوں کے بنانے کے باوجود یہ محنت کرنے والے ناکام ہوں گے، کہ ان کے اندر ظلم و بے حیائی، شرک و کفر تیار ہوا، اور ان کی محنت سے باہر چیزوں کی شکلیں بنی کہ کوٹھی، کار، بنگلہ، ہوائی جہاز، یہ تیار ہوا، تو اندر ناکامی اور باہر کامیابی کی شکل و صورت بنی۔ اب انہی کائنات کی شکلوں میں خون کی ندیاں بہیں گی اور باہر کے سارے اسباب خراب ہوں گے۔ صرف یہی نہیں کہ باہر کے نقشے ہی ٹوٹیں گے، بلکہ مرنے کے بعد زندگی کی خرابی پر دکھایا جائے گا کہ اندر کی خرابی یہ خرابی ہے اور اس پر یہ عذاب ہے۔ لیکن اگر اللہ کرے کہ انسان کا اندرون بن جائے تو ہر جگہ پھر اس کے لیے فرشتے مقرر رہتے ہیں۔ یہ ساری کائنات فرشتوں کے ہاتھ میں اس طرح ہے جس طرح ڈرائیور کے ہاتھ میں کار ہوتی ہے۔ ایک فرشتہ اسرافیل علیہ السلام ہے کہ جب سور پھونکیں گے تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت جبریل ہے، ان کا قد عرش تک اور ساتویں زمین تک گھیر لیتا ہے، اور ہر ملا یعنی آسمان 500 برس کی مسافت اور ہر خلا یعنی زمین 500 برس کی مسافت ہے۔ اس طرح 7 تہ زمین اور 7 تہ آسمان کی مسافت کو ملا کر 14,000 سال چلنے میں ان کا قد ختم ہوگا۔ اتنے بڑے فرشتے کو بھی جب خدا کا جلال، عظمت و بڑائی کا خیال آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پھر وہ جبریل ڈرتے ڈرتے اور خوف کھاتے کھاتے چھوٹی چڑیا کے قد کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کائنات فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، اور سارے فرشتوں کو اللہ نے انسان کے سامنے جھکایا ہے۔ تو اگر صرف قد کی بات ہوتی تو جبریل کے سامنے انسان کو جھکایا جاتا، نیز اسرافیل کے سامنے جھکایا جاتا۔ پس جو انسان قیمتی بنیں گے تو ساری کائنات ان کے موافق استعمال ہوگی، اور جو انسان بے قیمت بنیں گے تو ساری کائنات اور اس کی چیزیں اس کے مخالف میں استعمال ہوں گی۔ اس لیے جتنے قسم کے انسان ہیں، جس طرح ان کی محنت سے باہر بن رہا ہے
اسی طرح ان کے اندر بھی بن رہا ہے. اندر جو بن رہا ہے وہ یا تو قیمتی ہے اور یا بے قیمت ہے. ہر سرمایہ دار کے اندر وہ بن رہا ہے جس سے وہ ناکام ہوگا اور یا وہ بن رہا ہے جس سے وہ کامیاب ہوگا. یہ جو بیماری یا صحت تمہارے اندر ہے جس کو لے کر ہر نقشے میں جاتے ہو، اسی طرح اندر میں جو کامیابی اور ناکامی کی بنیاد بنتی ہے انسان ہر جگہ ان کو ساتھ لے کر جاتا ہے. پس اگر کامیابی والی بنیاد ہو تو کامیاب ہوتا ہے، اور اگر ناکامی والی بنیاد ہو تو پھر یہ انسان ناکام ہوتا ہے. یہ محنت وہ ہے جو اپنی محنت کرنے والوں کو ناکام کر دے کہ اللہ پاک سب سے پہلے حالات کا تھپڑ مار کر ان کے حالات کو بگاڑتے ہیں، اور اگر اس پر بھی یہ نہ بنا اور متوجہ نہ ہوا تو دوسرا تھپڑ ماریں گے، وہ یہ کہ اس کی شکلیں اور نقشوں کو توڑ دیں گے، کبھی سیلاب لا کر، کبھی آگ جلا کر، اور کبھی جنگ چھیڑ کر. اگر پھر بھی اس کی آنکھ نہ کھلی تو اب موت آئے گی، پھر قبر میں سانپ کاٹ رہے ہوں گے، دوزخ کی کھڑکی کھلی ہوئی ہوگی، پھر قیامت کے میدان میں جو اندر بنا تھا وہ اس میدان میں، قیامت کے میدان میں باہر بن کر آئے گا. پھر اس پر کوئی ترس کھانے والا نہ ہوگا. یہ ناکامی والا راستہ ہے. خواہ نقشے جیسے بھی ہوں، اس صورت میں جہاں ہوں گے یہ روئیں گے. میں قسم کھانے کو تیار ہوں، یہ پہلی قسم دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی. یہ وزیر، صدر، اکثریت و اقلیت، یہ ناکام ہوں گے. اس محنت کے کرنے والے یہ ناکام ہوں گے. یہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی. اب آگے دو قسمیں ہیں، جن میں سے ایک قسم چشتی، قادری، سیروزی، نقشبندی، یہ اولیاء اکرام کی 4 قسمیں ہیں جن کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ سارے بزرگوں اور اولیاء کی قسم ہے جو کہ باہر کے نقشوں کو لات مارتے ہیں اور اندر کی مایا کو بنانے کے لیے کبھی ٹاٹ پر بیٹھے یا لیٹے ملیں گے. یہ ملک و مال کے پاس نہیں جاتے بلکہ ملک و مال والوں کو گدھا سمجھ کر اپنی دنیا الگ جنگل میں بناتے ہیں، ایسی جگہ کہ مالدار اور حکومت والے وہاں نہ پہنچ سکے. بس ایک جھوپڑا بنا لیتے ہیں. جب ان کو دیکھو والشمس وضحاها قد افلح من زکاها. یہ جو اللہ پاک نے بہت سی قسمیں کھا کر فرمایا ہے کہ کامیاب وہ ہوگا جو تزکیہ کرے اپنے نفس کی، تو انہی اولیاء اللہ کی یہ صفت ہوتی ہے. ایسے انسانوں کی جوتیاں حکومت والے اور مال والے سیدھی کرتے ہیں، اور ان کی جوتیوں کو وہ لوگ پکڑ کر چلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے باہر کے نقشوں کو لات مار کر اپنے اندر کی مایا کو بنانے پر محنت کی. باہر کی دولت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تم باہر لڑتے رہو، باہر کی دولت اور چیزوں پر لڑتے رہو، ہم کو اس سے کوئی تعلق نہ ہوگا. ہم کو ملک و مال کا نقشہ نہیں بنانا بلکہ ہم کو اندر کا وہ نقشہ تیار کرنا ہے جسے باہر کے نقشے والے نہیں کرتے. یہ قسم یہ نہیں دیکھتی کہ باہر کیا بنا اور کیا بگڑا ہے، مالدار رہا یا مر گیا. ایک قصہ تم نے سنا ہوگا کہ ابھیا والے باندھ رہے تھے، وہاں سیلاب آیا ہوا تھا جس سے جانی و مالی نقصان ہو رہا تھا. تو بستی کے لوگ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کے پاس دعا کرانے کے لیے گئے. سیلاب جو آیا تھا وہ باندھ ٹوٹ گیا تھا، تو شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ وہاں پانی کو دھار کے بہاؤ کی طرف اپنے ہاتھوں سے پانی لے کر ادھر ہی کر رہے تھے جدھر سے پانی کا بہاؤ تھا. تو لوگوں نے کہا کہ
کہ حضرت یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو فرمایا جدھر مولا ادھر شاہ دولا، کہ مولا کی مرضی تمہارے گناہوں کی وجہ سے سیلاب لا کر تم کو ختم کرنا ہے، اور شاہ دولہ کی کیا مجال کہ مولا کی مرضی کے خلاف کرے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہت حکومت کو لات مار کر اپنے اندر کی دولت پر محنت کرتے کرتے اندر کی اس مایا کو انہوں نے حاصل کر لیا جس سے انسان ملک و مال کے بغیر کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ محل کو چھوڑ کر دریا کے کنارے جا کر بیٹھ گئے۔ کسی شخص نے ملک کے وزیر کو اطلاع دی کہ بادشاہ دریا کے کنارے گدڑی پر بیٹھے ہیں۔ اس وقت آج جیسا دور نہیں تھا کہ گھر والے وزیر خوشیاں مناتے اور دعا کرتے کہ وہ مر جائیں اور ہم ان کا مقام لے لیں، بلکہ وہ دور تھا کہ بادشاہ و وزراء چاہتے تھے کہ ہم ہٹ جائیں اور فلاں بادشاہ و وزیر بن جائے۔ چنانچہ فرمایا کہ بادشاہت میں رکھا کیا ہے؟ جب وہ لوگ ان کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے پاس پہنچے تو ان سے فرمایا کہ بادشاہت میں کیا رکھا ہے؟ پھر ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ نے ایک سوئی دریا کے اندر پھینک دی اور اپنے سے ملاقات کرنے ہوئے آئے لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ میری سوئی اس دریا میں سے لے آؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو ایسی سینکڑوں سوئی آپ کو لا کر دے سکتے ہیں۔ تو ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ نے کہا نہیں، بلکہ جو سوئی ہم نے دریا میں پھینکی ہے وہ لاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ پھر ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ نے مچھلیوں سے کہا کہ میری وہی سوئی لاؤ اور مجھے واپس کرو۔ چنانچہ مچھلیوں کی جماعت آئی اور آگے والی مچھلی نے سوئی کو ان کے حوالے کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے آئے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہ تم کو باہر کی حکومت حاصل ہے اور مجھ کو میرے رب نے باطن کی حکومت دے دی کہ تم لوگ باہر لوگوں کے سروں پر حکومت کرتے ہو اور میں اللہ کے فضل سے مخلوق کے دلوں میں حکومت کرتا ہوں۔ بالکل ایسا ہی واقعہ ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ حافظ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصابہ میں اسے درج کیا ہے کہ ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ نے دریا کی مچھلی سے کہا تو مچھلی نے ان کی سوئی واپس کر دی۔ پس یہ وہ قسم ہے جو صرف ایمان اور عمل پر محنت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور ایک تیسری قسم ہے محنت کرنے والوں کی، اور وہ یہ کہ وہ زیادہ وقت اندر والی مایا بنانے پر لگاتے ہیں اور باہر کی مایا کو بنانے میں وہ کم سے کم وقت لگاتے ہیں، کہ باہر کے نقشوں میں کم محنت کرو اور زیادہ محنت ایمان اور عمل پر کرو، جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ مہاجرین و انصار حضرت ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ اجمعین وغیرہ اگر اس پر آ گئے تو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں چمک جاؤ گے۔ اس کے لیے خدا کی راہ میں نکل کر مشق کرو اور پھر گھر واپس آ کر اپنا استعمال صحیح کرو۔ ایسا بننے کے لیے، ایسی محنت کے لیے اب بتلاؤ کون کون لوگ تیار ہیں؟